آج میں آپ کے سامنے بوسنیا کی وہ المناک داستان پیش کروں گا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسے تمام مسلم امہ بھول چکی ہے۔ یورپ اور دوسرے لوگ تو شاید یاد رکھتے ہوں لیکن مسلمان بھول چکے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر شہباز مغل آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے تک چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی طرف ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ پر وہ لوگ کیا سوچتے کہ کیا سمجھتے تھے وہ کہ یہ تو سب جھوٹ تھا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کے طرف التجا نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے رہے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی ٹٹراہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتی دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھیں، داڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتڑے اور نیم مردہ کرہتے انسانوں کے سوا کچھ نہ نظر آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شاید مسلم امہ یہ بھول چکی ہے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی تھی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سے سکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چہار جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹ رو رہی تھی۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں، یہ سب کچھ مسلم امہ بھول چکی ہے۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرا طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ میں پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ مسلم امہ اس چیز کو بھول چکی ہے، اپنی تاریخ کو بھول چکی ہے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پس ماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربینکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بالکل اس کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربینکا واقعہ پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا اور ہرزگووینا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کے افواج کی مدد سے بغاوت کی
इस दौरान में बोस्निया के शहर सर्बिनिया के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब यह इलाका महफूज है, लेकिन यह ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मदालच की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कुशी का वो इंसानियत सोज सिलसिला शुरू हुआ जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी क्योंकि मामला मुसलमानों का था। मैं फिर वही कहूंगा कि मुस्लिम उम्मा इस चीज को भूल चुकी है। मुस्लिम उम्मा टिकटॉक में बिजी है, फेसबुक में बिजी है और अय्याशी में बिजी है। मुस्लिम उम्मा इस तारीख को बहुत गहराई तक भूल चुकी है। जुलाई 1995 से जुलाई 2020 तक 25 साल गुजर गए। आज भी मुहज्जब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख का वाकया वाहिद वाकया है जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी है। आज भी सर्बिनिया के गिरदोनवाह से किसी न किसी इंसान की बोशीदा हड्डियां मिलती हैं तो इन्हें अहले इलाका दफनाने नजर आते हैं। जगह जगह कितार अंदर कितार खड़े पत्थर इस बात की अलामत हैं कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शिनाख्त नहीं, मासवाए इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया ने सरब अफवाज की जानिब से बोस्नियाई मुसलमानों की इस नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरमाना किरदार को तस्लीम कर लिया। केस भी चले, माफियां भी मांगी गईं, मगर हाय इस जोदे पश्मा का पश्मा होना। अब तो ये वाकया आहिस्ता आहिस्ता यादों से भी महू होता जा रहा है। दुनिया को जंग अजीम में सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम याद नहीं। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाकया भी हुआ था। मैं ये जज्बाती अंदाज में नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी लगा के बात कर रहा हूं कि आप खुद बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने लोगों को ये बताने से पहले, मेरे ये बताने से पहले आपको इस चीज का पता था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाए, ये वो खून आलूद तारीख है जिसे हम बार बार दुनिया को दिखाना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाकयात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, बैना हमें भी याद दिलाते रहना होगा। नाम नहाद मुहज्जब माशरों को इनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। इस वाक्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक ये भी है कि कभी अपने मुहाफिज के लिए अगियार पर भरोसा न करो और अपनी जंगें अपने ही जोरे बाजू से लड़ी जाती हैं। मैं फिर आखिरी दफा कहूंगा कि कितना ही मुस्लिम उम्मा इस चीज को भुला चुकी है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं, हक पे खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, ये हमें खुद फैसला करना होगा। हमें एक अपनी कसौटी पे अपना फैसला करना होगा कि आज हम किस तरफ खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।